نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب الآثام التی ہی فیما بینہ و بین الناس۔ یہ اس مبحث کا آخری اور 17واں باب ہے۔ گزشتہ باب میں ان گناہوں کا تذکرہ تھا جو انسان کے اپنے نفس اور اپنی روح کے درمیان اللہ کے حقوق سے متعلق ہے۔ یہاں سے ان گناہوں کا بیان ہے کہ جو کسی انسان اور باقی انسانوں کے درمیان جو معاملات اور معاہدات طے پاتے ہیں، اس حوالے سے جو جرم سرزد ہوا ہو، گناہ ہیں، ان گناہوں کا بیان یہاں شاہ صاحب نے کیا ہے۔ اور یہ بحث بھی جیسا کہ پہلے شاہ صاحب واضح کر چکے ہیں کہ حکمت البر والاسم کے تناظر میں ہے۔ حکمت الشرائع کی اساس پر جو گناہ ہیں ان کا تذکرہ آگے القسم الثانی کے اندر کیا جائے گا، یعنی وہ تمام آفاقی مذاہب اور ادیان جن کے ہاں کوئی چیز نیکی یا بدی بنتی ہے، جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، اس حوالے سے یہاں ان گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے ایک گفتگو کی تھی جہاں نوع انسانیت کا نوع حیوانیت سے امتیاز بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے پہلے مبحث میں وضاحت کی تھی، اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا ہے شروع میں۔ اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے شاہ صاحب نے کہا اعلم، علمی طور پر یہ جان لیجئے کہ ان انواع الحیوانات علی مراتب شتیٰ، جانوروں اور حیوانات کی جتنی اقسام ہیں اس کے چند مراتب ہیں، چند درجات ہیں۔ نمبر 1 وہ جاندار ہیں کہ ما یتکون تکون الدیدان من الارض، ایسے ہی وہ حشرات الارض جو زمین پر رینگتے ہیں، زمین پر رینگنے والے وہ حشرات، اسی طریقے سے ان کی پیدائش اور اسی طریقے سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ ایک معمولی سے رینگنے والے حشرات سے لے کر سانپ تک، یہ تمام وہ ہیں جو دیدان کی شکل میں، حشرات کی شکل میں زمین سے وجود میں آتے ہیں۔ وَمِنْ حَقِّهَا أَن تُلْهَمْ مِنْ بَارِئِ السُّورِ كَيْفَ تَتَغَذَّىٰ، ایسے حشرات کو اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا جاتا ہے کہ وہ غذا کیسے حاصل کریں، اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ایک طرف سے مٹی کھاتے ہیں، دوسری طرف سے نکالتے رہتے ہیں حشرات، یا جو ان کی غذا بھی مقرر ہے۔ لیکن وَلَا تُلْهَمُ كَيْفَ تُدَبِّرُ الْمَنَازِلِ، ان کے اندر طبعی طور پر یہ بات الہام نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے گھریلو نظام کو کیسے اس کا نظم و نسق قائم کریں، اس کی تدبیر کریں، کیونکہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ نسل انسانی یا نسل حیوانی جو دیگر حیوانات ہیں جن میں توالد و تناسل ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ جہاں نر اور مادہ ہو اور ان کا توالد و تناسل ہو، ان کو گھروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی وہ حشرات ہیں جو کہیں بھی کوئی تعفن پیدا ہوتا ہے اس سے از خود وجود میں آتے ہیں۔ کہیں بدبودار چیزیں پڑی ہوئی ہیں، انہی میں سے یہ وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا کہ نر اور مادہ کا ملاپ کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی، ان کی پرورش کیسے کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔
پہلی قسم یہ ہے۔ حیوانات کی دوسری قسم منہا ما یتناسل، جن میں نسل جاری ہوتی ہے، اور ویتعاون الذکر والانثی منہا فی حضانۃ الاولاد، اس کے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اپنی اولاد کی پرورش کے حوالے سے۔ جب وہ مادہ اور نر کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو دونوں مل کر اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَقِّهَا، ان کی جسمانی ساخت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات ہو کہ انہیں اپنے گھریلو اور خاندانی نظام بنانے کا الہام کیا جائے۔ وہ کوئی گھونسلہ بنائیں، وہ کوئی اپنا زمین میں یا درختوں پر کوئی اسے کھود کر اپنی رہائش گاہ بنائیں۔ پھر انہیں یہ بھی الہام کیا جاتا ہے خاص طور پر پرندوں کو کہ دنیا بھر سے غذا کیسے لے کر آنی ہے اور اڑنا کیسے ہے۔ اپنے بچے کو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ غذا کیسے لینی ہے اور اڑنا کیسے ہے، اڑنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ ایسے انہیں اس بات کا بھی الہام کیا جاتا ہے کہ نر اور مادہ کے باہمی ملاپ کا طریقہ کار کیا ہے، کیف یصافدون، اور انہیں یہ بھی الہام کیا جاتا ہے کہ کیف یتخذ عشا، کیسے وہ اپنا گھونسلہ بنائیں، تنکے جمع کر کے اپنا گھر بنائیں۔ وکیف تضیق الفراخ، اور کیسے اپنے چوزوں اور بچوں کو چوغا دیں۔ غذا ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ دانے اپنے منہ میں پپولتے ہیں اور انہیں نرم کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان میں الہام کی جاتی ہیں۔ جانداروں اور حیوانات میں سب سے اعلیٰ ترین قسم انسان ہے۔ والانسان، تیسرے درجے پر، والانسان من بینہا، ان تمام حیوانات میں انسان مدنی الطبع ہے، وہ تمدن اختیار کرتا ہے، طبعی طور پر اس میں اجتماعیت پسندی ہے۔ جانوروں میں یہ بات نہیں ہے، ان کی اجتماعیت زیادہ سے زیادہ اگر ہوتی بھی ہے تو نر اور مادہ کے درمیان، اور زیادہ سے زیادہ اس حد تک ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اس کو وہ کھانا پینا اور اڑنا سکھا دے، اور جب ان کا بچہ اڈاری مار کے باہر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا الگ ہی دنیا بساتا ہے، ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا جی۔ لیکن انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ طبعی طور پر وہ تمدن بنانا چاہتا ہے، اجتماع میں رہتا ہے، باوجود اس بات کے کہ اولاد جوان ہو جائے، خاندان بڑا ہو جائے، تو پھر بھی ان کی اجتماعیت قدم قدم پر ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنی اولاد نہیں بھی ہے تو تب بھی ان سے لین دین، خرید و فروخت، سیاسی معاشی معاملات، یہ تمدن سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ ضرور انسان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ انسان بنیادی طور پر طبعی طور پر اجتماعیت پسند ہے۔ لا یتعیش الا بتعاون من بنی نوعہ، وہ اپنے دیگر انسانوں کے ساتھ تعاون باہمی کرتے ہوئے ہی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کوئی انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کرتا، وہ اپنی ابنائے نوع یعنی دیگر انسانوں کے ساتھ تعاون باہمی کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس لیے کوئی انسان اپنا تمام جتنے بھی معاشی سرگرمیوں سے متعلق امور ہیں وہ از خود پیدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ تعاون باہمی کے بغیر انسانی اجتماعیت قائم نہیں رہتی۔ یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا شاہ صاحب نے۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَذَّى الْحَشِيشُ النَّابِتُ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ وہ گھاس جو از خود اگا ہے
وہ اس کی غذا نہیں ہے کہ بس قدرتی طور پر جو چیز اگی ہوئی ہے اس کو جیسے جانور جا کر چرتا ہے یہ انسان بھی جا کر چرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ولا بالفواکہ نیہ، اور نہ ہی وہ پھل کچے کھاتا ہے۔ کچا پھل کھانا، جانور تو کچے پھل جب اس کے پتے وتے کھا جاتا ہے تو اس کے پھل بھی کھا لیتا ہے۔ ولا یتدفع بالوبر، اور ایسے نہیں ہے کہ اون وغیرہ کاٹی تو بس اون ہی اپنے جسم کے اوپر کیا ہے اسی طریقے سے لپیٹ لے، چپکا لے، جی ایسا بھی نہیں ہے۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ وہ تمام امور ہیں کہ مما شرحنا من قبل، جو ہم پہلے مبحث میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ کئی صفحات میں تشریح کرائے ہیں کہ یہ چند بنیادی اساسی امور اجتماعیت کے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ انسان جانور صرف نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح کچھ امور سر انجام دے لے۔ اب جب انسان اجتماعیت پسند ہے اور تعاون باہمی کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، تو ومن حق ہی، انسانیت کا حق یہ ہے کہ ان یلہم تدبیر المدن مع تدبیر المنازل، کہ اس کے دل میں اس بات کا الہام ڈالا جائے کہ یہ اقوام عالم شہروں، ملکوں اور قوموں کی صورت میں اپنی اجتماعیت کا نظم و نسق قائم کریں۔ اس کی فطرت میں جب طبی طور پر اجتماعیت ہے تو اجتماع کے جتنے بھی دائرے بنتے ہیں، خواہ وہ میاں بیوی اور فیملی سسٹم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی محلے، کسی شہر، کسی صوبے، کسی ملک، یا بین الاقوامی سطح پر بین الانسانی ہوں، ان کے درمیان نظم و نسق قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور خاص طور پر تدبیر المنازل و آداب المعاش، اپنی معاشی سرگرمیوں کے آداب سمجھنا اور سیکھنا کہ رزق حاصل کہاں کہاں سے کیا جائے گا، وسائل معاش کیا ہے، ان وسائل معاش میں انسان کس کس پہلو سے محنت و مشقت کر کے ان میں کوئی افادیت اور یوٹیلیٹی پیدا کرے، زراعت کی صورت میں، تجارت کی صورت میں، صنعت کی صورت میں۔ یہ تمام طریقے کل انسانیت کو اللہ نے الہام کیے ہیں اس کی ساخت کے مطابق۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو مرکب جس سطح کا اور جن بنیادی خواص پر مشتمل ہوگا، ویسے ہی اس کے اثرات و نتائج اور اس کے قوانین اور ضابطے ہوں گے۔ حیوانات ہی کیا، حیوانات سے پہلے نباتات کے قوانین اور ضابطے بھی دیکھ لیجیے۔ وہاں شاہ صاحب نے تفصیلی بات کی تھی کہ نباتات کو غذا ہر ایک کی ضرورت ہے۔ نباتات کو غذا اپنے درخت کو اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی زمین کی جڑوں سے، زمین سے اپنی جڑوں کے ذریعے سے غذا کھینچنا، یہ اس کی ساخت کے مطابق ہے کہ وہاں غذا کھینچ۔ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہ جا کر غذا تلاش کرے اور غذا حاصل کرے۔ تو جیسی ساخت ہوگی اس کے مطابق ہی کیا ہے اس کے امور ہوں گے۔ تو انسان کی ساخت بنیادی طور پر اجتماعیت پسندی کی ہے، تو اس کے لیے بھی اسے جو باتیں کل انسانیت کے دلوں میں الہام کی گئی ہیں وہ یہ کہ وہ اپنا اجتماعی نظم و نسق، اجتماع کن خطوط پر قائم کرے، اس کا بہتر نظم و نسق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ غیر ان سائر الانواع تلہم عند الاحتیاج الہاما جبلیا، البتہ ایک فرق ہے کہ باقی تمام جاندار جتنے بھی ہیں، باقی انواع بھی ہیں، ان کو تو یہ الہام ہوتا ہے جب انہیں ان کاموں کی ضرورت پیش آتی ہے، احتیاج ہوتی ہے، حاجت پیش آتی ہے، تو اسی موقع پہ جبلی اور فطری طور پر اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کا الہام ہو جاتا ہے۔
جیسے قرآن نے کہا شہد کی مکھی کے بارے میں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، تو شہد کی مکھی کو تیرے رب نے حکم دیا وحی کی، بلکہ وہاں الہام کا لفظ نہیں استعمال کیا، وحی کا لفظ استعمال کیا، لغوی وحی لغوی شرعی نہیں، تو وہ وحی لغوی کا الہام انہیں کیا کیا کہ وہ اس طریقے سے شہد بنائیں۔ تو جب شہد کی مکھی شہد بنانے کے قابل بن جاتی ہے تو اس کو جبلی طور پر الہام ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ وَالْإِنسَانُ لَمْ يُلْهَمُ إِلْهَامًا جِبِلِّيًّا إِلَّا فِي حِصَّةٍ قَلِيلَةٍ مِّنْ عُلُومِ التَّعَيُّشِ، انسان کو جو جبلی اور فطری طور پر الہام ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے سے حصے کا ہوتا ہے، بہت تھوڑے سے حصے، زندگی بسر کرنے کے علوم سے متعلق جو جبلی طور پر یا طبعی طور پر فطری طور پر جو اس کو الہام ہوتا ہے بہت تھوڑے سے حصے کا۔ مثلاً جیسے ہی پیدا ہوا تو اس کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہے کہ وہاں وہ کسی علم کو کسی ایجاد و تقلید کی بنیاد پر نہیں سیکھ سکتا، اس لیے وہاں جو اس کے پاس الہام ہوتا ہے طبعی اور فطری طور پر کہ وہ ماں کے سینے سے چمٹتا ہے، پستان کو منہ لگاتا ہے اور وہاں سے دودھ چوستا ہے، تو جیسے کمس الثدی، پستان کا چوسنا جس وقت وہ دودھ پیتا ہے، یا مثلاً والسعال عند البحہ، جسم میں چھینک کا آنا، جسم میں کسی قسم کی طبعی طور پر جب ایسی گیس جمع ہو جاتی ہے کہ جس کا خارج کیا جانا صحت کے لیے لازمی اور ضروری ہے، تو اسے وہ اس کو خارج کرنے کے لیے کیا ہے، چھینک لیتا ہے۔ یا مثلاً وفتح الجفون عند ارادۃ الرؤیا، جب انسان دیکھنا چاہتا ہے سامنے تو آٹومیٹک خود بخود آپ کی پلکیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں، پلکیں کھلیں گی تو آپ باہر کا منظر دیکھ سکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ جو طبعی طور پر الہام ہوتی ہیں انسان کو۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَذَلِكَ، یہ کیوں ہے کہ الہام بہت ہی مختصر چیزوں کا انسان کو کیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک خیال عطا کیا ہے، اس کے دماغ میں ایک تخیل اور خیال کی قوت رکھی ہے۔ انسان کا خیال جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، کان صناعا ہماما، وہ بڑا کاریگر ہے، اس میں کاریگری کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ نئی چیزیں سوچتا ہے، تخلیق کرتا ہے اور انہیں وجود میں لانے کے لیے ہمت باندھتا ہے۔ ہمامن بہت ہی طاقتور ہے۔ خیال کی طاقت انسان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ ایک جگہ بیٹھا ہوا کتنی دلچسپی کیوں نہ ہو، اچانک خیال آیا تو ایسے اٹھ کر بھاگے گا کہ جیسے گدھے سے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ خیال کی طاقت انسان کے اندر بڑی کاریگر ہے، اور صناعاً لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا، صناعاً ہماماً، ارادے پیدا کرتی ہے، نئے چیزیں سوچتی ہے اور ان نئی چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے کیا ہے، ارادے باندھتی ہے اور انہیں کر گزرتی ہے۔ ففوض لہ، اب اس انسان کو سپرد کر دیا گیا، گھریلو نظم و نسق قائم کرنے کے علوم اپنے خیال سے تخلیق کرے، اپنے تخیل سے کیا ہے، اپنی گھریلو ضروریات کا علم حاصل کرے اور انہیں پورا کرنے کے طریقے سوچے۔ ایسے ہی وہ تدبیر المدن، ممالک اور اقوام کے نظم و نسق قائم کرنے کے طریقے سوچے، اپنے تخیل اور خیال کی بلندی اور کاریگری سے وہ کروڑے کار لا کر۔ الی الرسم،
کہ ان تمام گھریلو امور کے لیے کیسا نظام قائم کیا جائے گا۔ مولانا سندھی نے دوسری جگہ پر پیچھے رسم کا ترجمہ نظام اور سسٹم سے کیا ہے، یعنی وہ پروسیجر، طریقہ کار، وہ رسومات جن کے ذریعے سے وہ مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے، گھر کا نظم و نسق قائم ہو جائے، شہر اور مملکت کا نظم و نسق قائم ہو جائے، بین الاقوامی نظام قائم ہو جائے، یعنی ارتفاقات اربع 1 سے لے کر 4 تک یہ اس کے خیال کے سپرد کر دیے گئے کہ اپنے تخیل کی طاقت سے، اپنے غور و فکر سے، اپنے تدبر سے وہ گزشتہ لوگوں کے تجربات کی تقلید کر کے، نئی ایجادات کر کے، ایجاد و تقلید کے اس مادے کو اپنے خیال کے اندر لا کر اپنے لیے اجتماعی نظم و نسق کے علوم دریافت کرے اور انہیں بہتر سے بہتر کرتا جائے اور اس کے مطابق اپنا اجتماع بنائے۔ ایسے ہی یا تو رسم یعنی سسٹم یا لوگوں کی پچھلی باتوں سے تقلید کر کے اس کے مطابق آگے جائے، یا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، وَتَقْلِيدِ الْمُؤَيِّدِينَ بِالنُّورِ الْمَلَكِ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ، یا تقلید کرے ان لوگوں کی کہ جن کو نور ملکی کی تائید حاصل ہے، جو اللہ کی طرف سے ان انبیاء علیہم السلام کو وحی کیے گئے ہیں۔ دو ہی طریقے سے انسان ارتفاقات کا علم حاصل کرتا ہے اور نظم و نسق قائم کرتا ہے، یا انبیاء کا طریقہ ہے اور یا حکماء، عقل مندوں اور سائنسدانوں کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی دوسری شکل نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا ہے وہ ایک رسم کے طور پر چلی اور بات، اور انہوں نے اس کو اس کی تقلید کی اور نئی باتوں کی ایجاد اور تخلیق کی، یا انبیاء علیہم السلام سے کچھ بنیادی علوم جو اللہ نے ان پر وحی کیے تھے، وحی شرعی کے طور پر، وحی جبلی نہیں، وحی شرعی کے طور پر انبیاء پر کچھ علوم عطا کیے گئے تھے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں انسانی اجتماعیت کو قائم کرنے کا طریقہ کار بتلاتے ہیں۔ ان کی تقلید کی اور پھر اس تقلید کے ساتھ اپنے اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق اس میں نئی جدتیں، نئی تجدید پیدا کی مجددین نے۔ تو یہ امور سپرد کر دیے گئے انسان کی غور و فکر اور اس کے خیال کے۔ وہ خیال یا تو متاثر ہو حکماء کی علوم سے، یا وہ خیال متاثر ہو انبیاء کے علوم سے، یا تو گزشتہ باتیں جو نقل شدہ ہیں، چاہے وہ حکماء کی ہوں، سائنسدانوں کی ہوں یا انبیاء کی ہوں، یا یہ کہ اس کے خیال میں یہ طاقت رکھی گئی کہ وَإِلَىٰ تَجْرِبَةٍ، کہ وہ خود تجربہ کرے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نئے دور کی وجہ سے دونوں جگہ پر اس کی کوئی مکمل طے شدہ شکل سامنے نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ تجربہ کرتا ہے، اور تجربہ کے ذریعے سے ورثتی تدبیر غیبی، جو غیبی تدبیر کائنات کے اندر جاری ہے، اس تجربے کے نتیجے میں اچانک وہاں سے ایک خیال اس کے دماغ پر آتا ہے، عالمگیر نظام کے، غیبی نظام کے نتیجے میں، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کا ذہن کھلتا ہے، وہ اس مشکل کے حل کرنے کا ایک نیا طریقہ، اجتماعی مشکلات کو دور کرنے کا کوئی نیا طریقہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وَرَوِيَّةٍ بِالْاِسْتِقْرَاءِ وَالْقِيَاسِ وَالْبُرْهَانِ، اور اس کے اندر اس کے نتیجے میں جو رویے پیدا ہوتے ہیں، جو سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ یا تو استقراء سے، استقراء کہتے ہیں کہ جزیات کا ڈیٹا جمع کر کے آپ کسی کلی قاعدے کی طرف گئے، یا قیاس کیا آپ نے، یا عقل کا استعمال کیا، صغریٰ کبریٰ مقدمات جوڑ کر نتائج تک پہنچے آپ۔ اور برہان کی دو ہی شکلیں ہیں، دلیل سے مدلول کی طرف جانا یا مدلول سے دلیل کی طرف جانا۔ برہان انی اور لمی منطق اور آپ کے اس میں استعمال کیا جاتا ہے، تو منطق میں اس کی پیچھے تفصیل بیان کی جا چکی ہے، لمی اور انی کی۔
تو یہ برہانیات، قیاسیات اور استقاءات کے ذریعے سے وہ ایک رویہ بنا لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر اپنے خیال کی طاقت سے اپنی اجتماعی امور اور اجتماعی مسائل کے حل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، نوع انسان کی جو جسمانی اور دماغی اور خیالی ساخت ہے، اس کے مطابق وہ یہ امور سر انجام دیتا ہے۔ وَمَثَلُهُ فِي تَلَقِّ الْأَمْرِ الشَّائِعِ الْوَاجِبِ فَيْضَانُهُ مِنْ بَارِئِ الصُّوَرِ مَعَ اخْتِلَافِ النَّاشِ مِنْ قِبَلِ اسْتِعْدَادَاتِهِمْ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان انسانوں کی مثال، انسانوں کے چونکہ مختلف درجات استعداد کے حامل ہوتے ہیں، اب کوئی حکماء کی تعلیم سے استفادہ کرتا ہے، کوئی انبیاء کی تعلیم سے استفادہ کرتا ہے، کوئی اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، کوئی اپنے قیاس، برہان یا استقراء سے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ یہ جو اختلاف فکر و نظر یا اختلاف خیال سامنے آتا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اس کی فیضان تو اس کائنات کے ارتقاء کے لیے لازمی طور پر اس کائنات پر پھیلا ہوا ہے، شائع ہے، واجب ہے۔ یہ ایک امر واجب کے طور پر اس کائنات میں جاری ہے۔ وہ تمام فیضان یکساں ہیں، لیکن انسانوں کی استعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے علوم مختلف ہو گئے۔ یہاں تو بات شاہ صاحب نے نہیں کی، دوسری کتابوں میں اس کی ایک مثال دی ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ جیسے مثلاً مثال دی حضرت نے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو صبح سے شام تک سورج تو یکساں طور پر زمین پر پڑ رہا ہے، لیکن زمین کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کی ساخت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے نتائج مختلف ہو رہے ہیں۔ وہی دھوپ کی گرمی برف پر پڑتی ہے تو برف پگھلتی ہے اپنی خاص استعداد کی وجہ سے کہ وہ برف ہے، اور وہی گرمی لوہے پر پڑتی ہے تو وہ گرم ہو کر تپ جاتا ہے اپنی خاص جسمانی ساخت کی وجہ سے۔ پانی پر پڑتی ہے تو اور نتیجہ، لکڑی پر پڑتی ہے تو اور نتیجہ، سنگ مرمر پر پڑتی ہے تو اور ہے، دوسرے پتھر پر پڑتی ہے تو اور۔ تو یہ جو فرق پیدا ہوا وہ ان پتھروں، اس پانی، اس لکڑی اور اس برف کی استعداد کی وجہ سے پڑا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی سورج کی وجہ سے پڑا ہے تو یہ بات عقلی طور پر کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی اور اس میں ایک وقت اور ایک مکان یا جگہ یعنی زمان و مکان یا ٹائم اینڈ سپیس جو اس نے مقرر کی ہے، اس پر تو فیضان یکساں جاری ہے۔ اب انسانوں کی استعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اس جو فیضان ہو رہا ہے اللہ کے انوارات و تجلیات کا چاروں طرف، تو اس کے مطابق وہ اس سے علم حاصل کرتا ہے، اپنے خیال کو مہمیز دیتا ہے، اپنے خیال کو بروئے کار لا کر علم و فکر کے نئے زاویے دریافت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب نے مثال دی کمثل الواقعات التی یتلقاها فی المنام، مثلاً وہ واقعات کہ جو لوگوں تک خوابوں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، یفاض علیہم العلوم الفوقانیہ من حیزہا، وہ جو بالائی نظام میں علوم موجود ہیں وہاں سے فیضان ہوتا ہے، ایک ہی مرکز ہے، لیکن ان علوم کا فیضان ایک آدمی ایک خاص تخیل کے تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے جو ایک خاص علاقے میں یا ایک خاص پس منظر کا حامل ہے، دوسرا اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہے، تیسرا اس کو تیسرے تناظر میں دیکھتا ہے۔ فَتَتَشَبَّهُ عِنْدَهُمْ بِأَشْبَاحٍ مُنَاسِبَةٍ، تو ہر ایک کی مناسبت سے اس کے سامنے ان واقعات کی تصویر کشی سامنے آتی ہے۔ فَتَخْتَلِفُ الصُّوَرُ،
لمعنن فی المفاض علیہ لا فی المفیض، یہ جو خیال میں آ کر صورتیں مختلف ہوئی ہیں، یہ مفیض جو فیضان کرنے والا ذات ہے اس کا اختلاف نہیں ہے، یہ مفاض علیہ جس پر فیضان ہو رہا ہے اس کی استعداد کی اختلاف کی وجہ سے کیا ہے، یہ فرق اور امتیاز پیدا ہو رہا ہے۔ اب جب یہ قاعدہ اور ضابطہ معلوم ہو گیا کہ جانداروں میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو مدنی الطبع ہے، اس لیے اس کے تمام علوم کا مرکز اور منبع اجتماعیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے تخیل اور اپنے غور و فکر کو کام میں لانا ہے، اور جس منبع سے انہوں نے اپنے خیال کو مہمیز دینی ہے وہ منبع ایک ہی ہے، استعدادیں مختلف ہیں۔ کوئی حکماء کی تعلیمات کے مطابق اپنا اجتماعی نظام بناتا ہے ارتفاقات کا، کوئی سائنس کی بنیاد پر بناتا ہے، کوئی فلکیات کے علوم کی بنیاد پر بناتا ہے، اور کوئی انبیاء حنیفیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام بناتا ہے۔ اگرچہ ان تمام کے درمیان عملی شکلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حکمت البر والاسم کے تحت اجتماعی انسانی کے جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ کیا ہوں گے، ایک ہیں۔ اس کی مثال آگے بتلا رہے ہیں۔ اب جو علوم تمام انسانوں پر، عربیوں، اجمیوں، کالوں، گوروں، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، ہندوؤں اور آتش پرستوں وغیرہ وغیرہ کل انسانوں کو جو علوم اجتماعی طور پر اجتماعیت کی ترقی کے لیے جن کا فیضان ہوا ہے ان میں درج ذیل امور ہے۔ یہاں سے کل انسانیت کے لیے کون سی چیز مفید تھی، تو وہ ان تمام مذاہب اور تمام خیال رکھنے والوں کے نزدیک وہ کیا ہو گئی، البر، اور جو تمام کے نزدیک اجتماعیت کے لیے بری تھی، ان کی بدنی الطبع ہونے والی حیثیت کو نقصان پہنچانے والی تھی، ان کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی تھی، وہ آثام یا گناہ ہو گئے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَمِنَ الْعُلُومِ الْفَائِضَةِ عَلَىٰ أَفْرَادِ الْإِنسَانِ جَمِيعًا، وہ علوم جو اللہ کی طرف سے جن کا فیضان ہوا ہے تمام انسانی افراد پر، خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے، وہ شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، تمام کے تمام پر۔ اور درمیان میں جملہ معترضہ لا کر کہا وَإِنِ اخْتَلَفَ طَرِيقُ التَّلَقِّي مِنْهُمْ، اگرچہ ان تک اس کے القاء کا طریقہ مختلف ہو، کسی نے حکمت کے طریقے سے، کسی نے الہام کے طریقے سے، کسی نے وحی الہی کے طریقے سے، کسی نے تجربے سے، کسی نے اپنے مشاہدے سے، القاء کا طریقہ اگرچہ مختلف ہی کیوں نہ ہو، کسی کو فلکیات کے ذریعے سے، کسی کو مادی طبیعیات کے ذریعے سے، القاء کے طریقے اگرچہ مختلف ہوں، لیکن تمام افراد انسانی کو مجموعی طور پر جن جن چیزوں کا القاء کیا گیا ہے ان میں سے شاہ صاحب کہتے ہیں حرمت خصال تدمر نظام مدنہم، چند ایسی عادات اور خصلتیں ہیں جن کو تمام مذاہب عالم اور تمام نظاموں میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی جو اجتماعی نظام ہے، ان کا تمدن ہے، اس تمدن کے سسٹم کو توڑنے والے ہیں۔ تمدن چونکہ قائم کرنا تمام انسانوں کا طبعی تقاضا ہے، اور تمدن کو توڑنے والے، ان کے اجتماعیت کو توڑنے والی جتنی عادتیں ہیں وہ تمام مذاہب کے ہاں اجماعی طور پر ان کی حرمت پر اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، زرتشت ہو، کنفیوشس ہو، چینی ہو، تورانی ہو، ایرانی ہو، کوئی بھی ہو، تمام
جن علوم پر متفق ہیں انسانی نوع انسانیت کے تقاضے سے، وہ حرمت خصال، چند ایسی خصلتیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں ہر نظام مملکت میں، ہر مذہب میں، ہر فلسفے میں، اور جن عادتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ تدمر نظام مدنہم، ان کے تمدن کے سسٹم کو توڑنے والی ہے، اس سے تمدن ٹوٹتا ہے، اجتماعیت پارا پارا ہوتی ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں اگر پوری دنیا کے تمام انسانوں کی جو محرمات ہیں جن کو حرام سمجھتے ہیں سب لوگ، اس کی کل 3 قسمیں ہیں، وہی ثلاثۃ اصناف، اس کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں کو شاہ صاحب نے آگے بیان کیا، منہا اعمال شہویۃ ومنہا اعمال سبعیۃ، کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق نفس کے شہوانی تقاضوں سے ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب نفس کے حد سے بڑے ہوئے شہوانی تقاضے اور ان کے اعمال کو اچھا نہیں سمجھتا۔ دنیا سے کون سا مذہب ہے جو دوسرے کی بیوی سے زنا کرنے کو جائز قرار دیتا ہو؟ کوئی دنیا کا نظام یا شہوتوں کے عمل کو کھلے عام دوسرے انسانوں کے سامنے جانوروں کی طرح کرنے کی اجازت دیتا ہو؟ نہیں جی۔ اعمال شہویہ جو نفس کی شہوت کے تقاضے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ اعمال شہویہ کہا جاتا ہے تو فلاسفہ کے ہاں، فلاسفہ یونان کے ہاں جب خالصتاً فلسفیانہ طور پر گفتگو کی جاتی ہے تو اعمال شہویہ کے لیے 2 بنیادی دائرے شمار کیے جاتے ہیں، شہوت البطن و شہوت الفرج۔ ایک پیٹ کی شہوت ہے، حد سے بڑی ہوئی کھانے کی، پیٹ بھرنے کی، یعنی اس کے ذریعے سے نیچے نگل کر منتقل کرنے کی۔ دنیا کے مہذب معاشروں کے تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ حد سے بڑی ہوئی کھانے یا پینے کی خواہش شہوت البطن کہلاتی ہے۔ یہ انسانیت کے اجتماعی تمدن کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے شہوت الفرج یعنی شرمگاہ کی خواہش، جنسی تعلق، وہ بھی حد سے بڑی ہوئی انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ تو اعمال شہویہ جن کا تعلق نفس انسانی کے تقاضے سے۔ دوسری قسم ومنہا اعمال سبعیۃ، وہ اعمال جو درندگی والے ہیں۔ کوئی انسانی معاشرہ، کوئی دنیا کا مذہب، کوئی دنیا کا عقل مند درندگی کو جائز قرار نہیں دیتا کہ دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھا جائے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ درندگی کا معاملہ کرے، اس کی اجازت دنیا کا کوئی نظام اور مذہب نہیں دیتا۔ ومنہا، اور تیسری قسم وہ ہے اعمال ناشیۃ من سوء الاخذ فی المعاملات، انسانی معاملات اور لین دین کے اندر بد معاملگی سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ انسانی معاشرے میں جتنے معاملات کرتے ہیں انسانی نقطۂ نظر سے دونوں برابر ہیں، اور تو ان کے معاملے کی جو نوعیت ہونی چاہیے وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ برابر۔ اگر یہ مساوات ٹوٹ جائے اور اس میں ایک معاملہ کرنے والا دوسرے معاملہ کرنے والے سے ناجائز طور پر مال سلب کرے، اس کی مساوی حیثیت کو چیلنج کرے، اور اس کی نفسیات اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا فکر پیدا ہو جائے، تو یہ عقل کی خرابی ہے۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ معاملات عدل و انصاف اور مساوات کے مطابق ہونے چاہیے، اور انسان کے چونکہ مراکز ہی 3 ہیں، نفس، قلب اور عقل، تو یا تو نفسانی خرابی ہوگی کہ نفس بگڑا ہوا ہے، وہ اپنے دائرے سے باہر چھلانگیں مارتا ہے، اور یا قلب بگڑا ہوا ہے، اس کے ارادے اور عزائم درست نہیں ہیں، اس کے دل کے اندر درندگی گھسی ہوئی ہے، وہ دوسرے انسانوں کو پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے جرأت اور دلیری اس کے اندر پیدا ہو گئی،
سفاکیت پیدا ہو گئی، اور یا عقلی خرابی ہے کہ اس کی سوچ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہے، معاملات کو خراب کرنے کی ہے، ایسے پیشے اختیار کرنے کی ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، چوری، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ، معاملات کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ تین ہیں، کیوں؟ انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہی ہیں۔ اب خیال کا کام تھا، عقل کا کام تھا کہ ان تینوں کی نگرانی کرتا، خیال ان تینوں کو حد سے بڑھنے کی صورت میں اس کے خلاف مزاحمت کرے، لیکن اگر خیال بھی اس کا حصہ بن کر شہوانی اعمال کے لیے تخیل کی بلندی فراہم کر دے، یا اسی طریقے سے درندگی کو عقلی بنیادیں فراہم کر دے، عقلی دلائل فراہم کرنا شروع کر دے، تخیل، معاملات کی خرابی کے لیے عقلی دلائل گھڑنا شروع کر دے، تو یہ خرابی سادہ شکل سے آگے بڑھ کر اجتماعی تباہی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر وہ ایسا کوئی گروہ ایسا اجتماعی نظام بنا لے جو شہوات پر، جو درندگی پر، جو معاملات میں لوٹ کھسوٹ پر مبنی ہو، تو اس کی تباہی تو بہت زیادہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی بحث وہاں ارتفاقات کی بحث میں آخری باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا، آخری سے پہلے والے باب میں، کہ جہاں چھوٹی سوچ کے حامل انفس جزیہ اور رأی الجزی کی بنیاد پر یہ ان تینوں کاموں کا ہی ذکر کیا تھا، اعمال شہویہ، اعمال سبعیہ، اور اعمال ایسے کہ من سوء الاخذ فی المعاملات، یہ تینوں طرح کے وہاں شاہ صاحب نے ذکر کیا، جن کی سوچ میں پستی اور الرأی الجزی یعنی انفرادی اور طبقاتی مفادات ہوتے ہیں، وہ یہ خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اب جتنے انسانوں کے درمیان گناہ ہیں وہ ان تینوں دائروں سے متعلق ہے، اور اس پر پوری انسانیت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اب سب سے پہلے شاہ صاحب اعمال شہویہ بیان کرتے ہیں، تو اعمال شہویہ میں نمبر 1، اس کی پھر اب ذیلی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ شہوت سے جو غلط اعمال یا گناہ پھوٹتے ہیں ان میں سب سے اول درجے کا جرم زنا ہے۔ تو زنا کی حرمت پر تمام مذاہب عالم اور دنیا بھر کے تمام نظاموں کا اتفاق ہے، اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ زنا کیوں وجود میں آتا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے، اور کیوں پوری دنیا کے تمام انسانوں نے اجتماعی طور پر یہ طے کیا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے۔ اس کو بہت باریک بینی کے ساتھ شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والاصل فی ذالک، یہ جو زنا کی حرمت پر تمام کا اتفاق ہوا ہے، اس کی اصلی وجہ یہ ہے، یہاں چونکہ جتنی بات شاہ صاحب نے پیچھے کہی ہے اس میں شاہ صاحب نے کہا ہے نا کہ الہام جبلی کا معاملہ نہیں ہے، خیال، جی خیال انسان کو عطا کیا گیا ہے، اس خیال جو صناعن اور ہمامن، جس کے اندر بڑی کاراگری پائی جاتی ہے اور جس میں بڑی بلند عزائم پائے جاتے ہیں، تو اس خیال کی طاقت نے یہ سارا کام کرایا ہے۔ شاہ صاحب کہتے والاصل فی ذالک، اس میں بنیادی اصولی بات یہ ہے کہ ان الانسان متوارد ابناء نوعہ فی الشہوۃ والغیرۃ والحرص، انسان اپنے نوع کے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، تین باتیں اس پر ضرور ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک دوسرے سے جو اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے، شہوت کا نمبر 1، غیرت کا اور حرص کا، اور خاص طور پر جو مرد یا نر ہوتے ہیں، والفحول منہم یشبہون الفحول من البہائم، انسانوں میں سے جو مرد طاقتور مرد ہوتے ہیں ان میں جانوروں کے ساتھ بڑی مشابہت پائی جاتی ہے، اور جانوروں میں بھی یہ
جو جانور جتنا زیادہ جسمانی طور پر طاقتور ہوگا اتنا ہی وہ اپنی ماداؤں کے پیچھے پھرے گا، جی، شہوت کے تقاضے سے، اور جتنا مرد طاقتور جسمانی طور پر ہوگا اتنا ہی اس کو زیادہ سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہوگی۔ جیسے وہ اپنی مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے ہی یہ مرد جو ہے فی الطموح الی الاناث، یہ بھی عورتوں کی طرف، ہاں جی، اندھا دھن خیال اس کا جو ہے، چونکہ جتنی جسمانی طاقت ہے، یہ جسمانی طاقت اور جنسی طاقت ہی اس کے خیال کو کیا ہے، فوکس کر دیتی ہے عورتوں کی طرف۔ وفی عدم تجویز المزاحمۃ علی الموضوع، اچھا، جتنا زیادہ طاقتور ہوگا اسے جتنی زیادہ خواہش شہوت ہوگی اتنا ہی وہ اس بات پر غیرت بھی رکھے گا کہ جس عورت سے وہ تعلق قائم کرے اس عورت سے کوئی دوسرا مرد تعلق نہ رکھے۔ جتنا بیچارہ کھسی اور ناکارہ ہوگا اس کو اتنی ہی غیرت بھی کیا ہوگی، کم ہوگی۔ جیسے شہوت اس کی کم ہے، ایسے ہی غیرت بھی کیا ہے، اس کی کم ہوگی۔ جس کے اندر شہوت اور جنسی طاقت زیادہ ہے اتنا ہی اس کو غیرت مند ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے تعلق قائم کرنے کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب اس کی بنیاد پر غیر ان الفحول من البہائم تتحارب، جانور جو ہوتے ہیں اگر ان کا یہ معاملہ ہو تو وہ تو پھر ایک دوسرے سے سینگ پھنسا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جی، اپنی مادہ کے چکر میں دوسرے سے سینگ پھنسا کر، شیر شیر سے ٹکراتا ہے، ہاتھی ہاتھی سے ٹکراتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنا طاقتور ہوگا وہ اپنے جانوروں میں لڑائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے دوسرے کو پچھاڑ کر اس مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ احدھا نفسا، جس کے نفس میں زیادہ تیزی اور جس کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ دوسرے کو پچھاڑتا ہے اور اس کی مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وَيَنْهَزِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور جس میں بیچارے میں طاقت کم ہوتی ہے وہ شکست خوردہ ہو کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، جو طاقتور ہے وہ اٹھا کر لے گیا۔ اولا تشعر بالمزاحمۃ لعدم رؤیت المسافدہ، یا وہ مزاحمت کا شعور ہی نہیں ہے، دوسرے جانور کو پتہ ہی نہیں وہ کہیں اور ہے اور وہ اپنا کام اپنی مادہ کے ساتھ کر گزرتا ہے۔ اب جانوروں میں تو یہ لڑائی ہوتی ہے شہوت، غیرت اور حرص کی بنیاد پر۔ انسان اگرچہ اس میں بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان جو ہے المعین، وہ بڑا ذہین ہے، جانور کے مقابلے میں اس کے اندر ذہانت ہے، المعی ہے۔ یظن الظن کانہ یرا و یسمع، وہ ایسی خیالات کو بھی، ایسے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بھی اپنی ذہانت کے بل بوتے پر سمجھ لیتا ہے کہ گویا کہ ہو گئے، کانہ یرا، اس نے ہوتے دیکھ لیا اور وہ لڑائی مثلاً ہوتے سن لی۔ انسان اپنے تخیل کی قوت سے، اپنی ذہانت کے بل بوتے پر کسی بھی عمل کے جو مستقبل میں نتائج نکلنے والے ہیں ان نتائج کو اپنی آنکھوں کے سامنے، جتنا ذہین ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ بے وقوف کی تو بات نہیں ہو رہی یہاں، بے وقوف احمق کو تو جو سامنے جوتے بھی پڑ رہے ہوں تو تب بھی اس کو نتیجہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بات ہو رہی عقل مند کی، تو عقل مند انسان جو ہے وہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے لیکن اس نے اپنے تخیل سے انہیں دیکھ لیا، کانہ یرا و یسمع۔ اب ایسی صورت میں اس خیال کی بنیاد پر جب وہ خیال اس کا دیکھتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کی مادہ کو، بیوی کو چھیڑا، دوسرے کی لڑکی اٹھائی،
یا کسی دوسرے کے خاندان پر ہم نے حملہ کیا تو ضرور وہ بھی کیا ہے، جب اس کا داؤ لگے گا تو وہ تمہاری لڑکی اٹھا کر لے جائے گا۔ اور لڑکیوں کا تبادلہ یا مؤنثوں کا تبادلہ شہوت اور غیرت کی بنیاد پر ہوا تو غیرت بھڑکے گی، اور دونوں قبیلوں میں کیا ہے، مرد ایک دوسرے سے سینگ پھنسائیں گے، لڑیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، تو ادھر کا بھی نقصان ہونا ہے اور ادھر کا بھی نقصان ہونا ہے۔ پھر انہیں الہام کیا گیا، یعنی ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ جنگ ہونی ہے، لأجل ذالک، اور جب جنگ ہوگی تو مدمر لمدنہم، ان کی جو سوسائٹی ہے، ان کا جو تمدن ہے، اس کے لیے یہ جنگ تباہ کن ہے۔ جنگوں کے تجربے کیے کہ جنگ چھیڑنا تو کسی بھی غیرت کی بنیاد پر چھیڑی جا سکتی ہے، لیکن اس کا کنٹرول کرنا پھر اپنے بس میں نہیں ہوتا، وہ پھر سینکڑوں ہی گبرو جوانوں کو کیا ہے، دنیا سے لے جاتی ہے، معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، سیاست اور معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو جب انسانوں کو یہ معلوم ہوا تو اب انہوں نے سوچا کہ لڑائی سے غیرت اور شہوت کے عمل کو ایک دائرے میں بند کیا جائے، اس کے لیے کوئی معاہدہ تعاون باہمی کی شکل ہونی چاہیے۔ لأنہم لا یتمدنون الا بتعاون من الرجال، اس لیے کہ ان کا تمدن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان میں تعاون باہمی نہ ہو، اور بالخصوص مردوں کے درمیان نہ ہو، کیونکہ انہی میں شہوت، غیرت اور انہی میں لڑائی بھڑکنے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب ان کے درمیان تعاون ضروری ہے، اور شاہ صاحب نے درمیان میں ضمنی طور پر جملہ بیان کر دیا کہ مرد کسی تمدن کی تشکیل میں زیادہ دخیل ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، عورتوں کے دخل اندازی کے مقابلے میں مردوں کا دخل تمدن کی تشکیل میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب ان کو اس تجربے سے، اس آنے والے مستقبل کے نتائج کی بنیاد پر فَأُلْهِمَ إِنْشَاءَ اختصاص كُلِّ وَاحِدٍ بِزَوْجَتِهِ، کہ ہر انسان اپنی بیوی کے ساتھ مخصوص ہو کر رہے، بس معاہدہ کر لیا بین الاقوامی طور پر کہ بھائی لڑائی بھڑائی کریں گے تو معاشرہ پورا تمدن تباہ و برباد ہوگا۔ یہ طے کر لیا جائے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ ایک معاہدے کے تحت ہونا چاہیے، دونوں خاندانوں کے اتفاق سے ہونا چاہیے، اور دونوں کے اتفاق کے ساتھ جو معاہدہ ہو تو جس کے لیے جو عورت مخصوص ہو گئی دوسرا آدمی اس کے اوپر کسی قسم کی دست اندازی نہ کرے، کیونکہ جیسے ہی وہ کرے گا غیرت بھڑکے گی، اور غیرت بھڑکے گی اور لڑائی کا باعث بنے گی۔ تو زن پہلی وجہ ہوتی ہے تمام جنگوں کی، عورت، کہ اس پر قبضے کے چکر میں کیا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو جنگ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں ہم معاہدہ کر کے طے کر لیں کہ بھائی جس کا جس عورت سے نکاح یا معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے کے تحت عزت کے ساتھ لڑکی دوسرے کو دے دی، اور اس کے لیے بھی شاہ صاحب نے نکاح کی وجہ بھی جہاں بیان کی تھی، ہاں جی، وہاں بدور بازگاہ میں تو چونکہ ساری عقلی گفتگو ہے تو وہاں شاہ صاحب نے نکاح کی وجہ بھی یہی بیان کی کہ یہ معاہدہ نکاح تک پہنچنے کا سبب بھی دراصل تمدن ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر مذہب میں معاہدہ نکاح سے ہی مرد اور عورت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ کوئی 7 پھیرے لے کر کرے، چاہے کوئی ہاں جی آپ کی طرح کسی مسنون نکاح سے کرے، کوئی گرجے میں جا کر سروس سے کرے، لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جی یہ لڑکا یہ لڑکی کے ساتھ کیا ہو گیا، مخصوص ہو گیا، تاکہ دوسرے لوگ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا کہ وَتَرْكِ الْمُزَاحَمَةِ فِي مَا اخْتَصَّ بِهِ أَخُوهُ، کہ مزاحمت نہیں کی جائے گی اس میں جو اس کے بھائی کے لیے مخصوص ہو چکی ہے خاتون۔ شاہ صاحب کہتے ہیں زنا کی حرمت کا اصل سبب یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ہے۔ اس لیے حکمت البر والاسم کے تحت زنا کو حرام قرار دیا گیا، اجتماعی تقاضے کی وجہ سے، کہ چونکہ اس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوتی ہے
تو لڑائی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایسے عمل کو ناجائز قرار دے دیا جائے۔ وہذا اصل حرمت الزنا۔ اور پھر ثم صورت الاختصاص بالزوجات، اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ مخصوص ہونے کا معاملہ امر موکول الی الرسم والشرائع، بنیادی طور پر زنا کو حرام قرار دے دیا گیا کہ غیر قانونی مرد اور عورت کا تعلق جائز نہیں ہے۔ باقی اس کی تفصیل کیا ہے کہ کیسے ایک عورت ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی، تو اس کے لیے جیسا کہ پیچھے شاہ صاحب نے بات بیان کی تھی کہ فلکیات والوں نے ستاروں کی بنیاد پر ان کے درمیان معاہدہ نکاح کا طریقہ کہ پوتھی کھولو کہ کس وقت ہونا چاہیے نکاح لڑکے لڑکی کا، کسی نے حکمت اور طبیعت کی مادی طبیعتی تناظر کے اندر طے کر لیا کہ کس وقت کس لڑکے کا کس لڑکی سے نکاح ہونا چاہیے یا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اور جو شرائع انبیاء کے ماننے والے ہیں تو وہ نبی کے طریقۂ کار کے مطابق ان تعلیمات کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہر سوسائٹی میں وہ جس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی عملی شکل بنا لیتا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ زنا حرام ہے، اس کے جو دائرہ کار بھی مقرر کیے گئے۔ تو اعمال شہویہ میں سب سے پہلی چیز زنا تھی، اور زنا کی حرمت انسانی تمدن جو وہ اپنے تخیل سے بناتا ہے اس تخیل کے تناظر میں حرام قرار دی گئی۔ تو اس گویا کہ تمدن کا اسم، اس اسم پر بحکمت البر والاسم تمام لوگوں کا اتفاق۔ نمبر 2، یہ تو مرد شہوت کو پورا کرنے کا وہ فطری طریقہ ہے جو یقیناً ہر مرد اور عورت میں یا ہر مادہ اور نر کے درمیان ہوتا ہے۔ شہوت کی ایک بڑی ہی ناقص اور بھدی شکل یہ ہے کہ مرد مرد سے لواطت کرے یا عورت عورت سے سحاقت کرے۔ عربی میں اس کے لیے سحق، ظاہر ہے کہ وہاں ایک دوسرے سے گھسنا گھسانا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو سحاقت کہا جاتا ہے عربی میں، یا مرد مرد سے لواطت کرے۔ یہ شہوت پورا کرنے کا بہت ہی ناقص اور ادھورا عمل ہے۔ بھائی شہوت کا عمل اس لیے ہے کہ اولاد پیدا ہو، اور جس سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو محض پانی نکالنا تو کوئی عمل نہیں ہے، یہ تو انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کا اپنے مقام اور مرتبے سے گرنا ہے۔ تو اس وجہ سے لواطت کی حرمت قرار دے دی گئی۔ شاہ صاحب نے کہا والفحول منہم، انسانوں میں سے جو نر ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو سانڈ کی طرح پلے ہوئے ہوتے ہیں، ایضاً یشبہون الفحول من البہائم، وہ جانوروں کی طرح نروں کی طرح مشابہ ہوتے ہیں۔ من حیث، اس حیثیت سے کہ جانور اپنی فطرت کی سلامت کے سبب، صرف جانور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نر مادہ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، کبھی نر کسی نر کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ حیوانوں میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نر جو ہے نر کے ساتھ کوئی لواطت کا عمل کرے، لیکن یہ انسان ایسا ناقص اور ادھورا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں انسانی فطرت کی بھی صحیح سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ مرد ہو تو وہ صرف عورتوں میں رغبت ظاہر کرے، نہ کہ مرد مردوں میں رغبت ظاہر کرے۔ جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بہائم کبھی خیال تک بھی ان کے دماغ میں نہیں آتا کہ وہ نر نر کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ لیکن یہ انسان، یہ عجیب لوگ ہیں جن کی شہوت اتنی فاسد اور گندی ہو چکی، خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ اس کی وجہ سے مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کر کے خوش ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی جیسے کوئی بے وقوف انسان مٹی کھا کر لذت محسوس کرے، کہ کھانا تو اس لیے ہے کہ توانائی بنے، اور اگر وہ مٹی کھا کر پیٹ بھر رہا ہے یا بعض لوگوں کو کوئلے کھانے کی عادت ہوتی ہے، کوئلہ کھانا، اس کا مطلب یہ کہ ان کے کھانے والی حص خراب ہو چکی ہے، جسم کو غذا کی ضرورت ہے، غذا چھوڑ کر کوئلہ اور مٹی کے پیچھے پھر رہا ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو اپنی فطری سلامتی ان کی ختم ہو چکی۔ فانسلخوا من سلامت الفطرہ یقضی ھذا شہوتہ بالرجال، یہ جس کی
بنیادی اسلام فطرت مسخ ہو چکی ہے، یہ اپنی شہوتیں پوری کرتا ہے مرد سے، یا اسی طریقے سے ذالک سارا معبوناً، اور دوسرا وہ مرد ہے جو مفعول بننے پر راضی ہے۔ بھائی اس کی فطرت تو یہ تھی کہ وہ عورتوں سے کرتے ہوئے فاعل ہوتا، وہ فاعل ہونے کے بجائے وہ کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، معبون اسے کہتے ہیں۔ وہ معبون یہ کتنی بڑی اس کی جسمانی ساخت کا نقص ہے، اس کی شہوت کی خرابی ہے کہ وہ فاعل بننے کے بجائے وہ مفعول بن رہا ہے، اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اور ایسا لذت حاصل کرنا کبھی کوئی طبع سلیم اس کو برداشت، فطری جس کی سلامتی ہے، صحیح سالم جس کی طبیعت ہے، وہ اس سے کبھی اس کی طرف متوجہ اور خیال بھی نہیں ہوگی۔ فَأَعْقَبَ ذَلِكَ تَغَيُّرًا لِأَمْزِجَتِهِمْ وَمَرْضًا فِي نُفُوسِهِمْ، جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں تو دراصل ان کا مزاج بگڑ گیا اور ان کے نفس مریض بن گئے، یہ بہت بڑا مرض ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ اور پھر خاص طور پر نہ صرف یہ کہ ان کا ذہنی اور جسمانی مرض ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایسی حرکت نسل انسانی کو ختم کرنے کا سبب بھی ہے، کیونکہ جب وہ ناکارہ آدمی اپنی تمام توانائیاں لڑکوں کے اندر ہی خارج کر رہا ہے تو وہ عورت کے قابل کہاں رہا، وہاں نسل کیا سے اس کی پیدا ہوگی۔ من حیث انہم قضوا، اس لیے کہ وہ خواہشات پوری کر رہا، اپنی حاجت پوری کر رہا ہے۔ التی قیض اللہ تعالی علیہم منہم، کہ جو اس نے صلاحیت اور استعداد دی تھی اس نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور غیر طریقے سے اپنی نسل کو پیدا کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تو ایسا آدمی اس نظام کو تبدیل کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا تھا۔ لہٰذا یہ قباحت ان کے نفسوں کے اندر داخل ہو گئی، اور فَلِذَٰلِكَ يَفْعَلُهَا الْفُسَّاقُ، یہ وہی لوگ حرکت کرتے ہیں جو فاسق ہوں، اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اچھا کام ہے نہیں ہے، لیکن عملی طور پر پھر وہی حرکت کرتا ہے، عملاً اس پروگرام کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن نے فاسقین کی تعریف کی ہے کہ فاسقین وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ فاسقین وہ ہیں، پیچھے کہا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ ہوتے ہیں فاسق۔ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا، مانتے ہیں سب کے سامنے کہ یہ حرکت غلط ہے، لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، معاہدہ توڑتے ہیں، تو یہ بھی یہی لوگ ہیں۔ ولا یعترفون بہا، اور پھر یہ حرکت خفیہ طور پر کرتے ہیں، کبھی اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ ولو نسبوا الیہا، اگر ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے مجمع میں کہ اس نے لواطت کی یا کرائی ہے، مفعول بنا ہے یا فاعل بنا ہے لفاطت میں، تو لماتوا حیا، حیاء، شرم کے مارے مر جائیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو عقلی طور پر تو برا سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ غلط حرکت میں مبتلا ہے، فاسق۔ الا ان یکون انسلاخا قویا فیجہرون ولا یحسسون، ہاں ایسے شیطان صفت بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں سے مکمل انسانیت جدا ہو چکی ہو، وہ انسان نما جانور بن چکے ہوں، تو ان کو اس بات کی بھی شرم نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے کیا ہے؟ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور قطعی طور پر شرم نہیں کرتے، ولا یستحیون، اور انہیں اس بات کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتا کہ کیا انجام ان کا نکلے گا۔ جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا، اس کی مثال وہ ہے جو سب کے سامنے کرتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہاں نوجوانوں کی شکل میں، تو وہاں دوڑتے آ رہے ہیں۔ لوط کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں خواہش ہی پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو، جو صحیح طریقہ ہے، میں اپنی بیٹیاں تمہیں دیتا ہوں۔ تو وہ آگے سے کیا مذاق اڑا کر لوط سے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو
تو اس لیے اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ تو اب یہ نہیں معلوم کہ وہی عذاب کے فرشتے تھے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ شہوت کا ایسا غیر فطری استعمال یہ تمام اقوام عالم میں لواطت کی حرمت کا اصل سبب ہے۔ یہ ہو گیا دونوں کا تعلق شہوت الفرج کے ساتھ جی۔ اور اگلا تعلق تیسرا آ رہا ہے شہوت سے ہی تعلق رکھنے والا، لیکن اس کا تعلق ہے شہوت البطن سے، کہ کھانے پینے میں انسان وہ چیز کھاتا ہے جو انسان میں جا کر انسانیت کو ترقی دے، غذا ملے، جسم توانا ہو، جسم کے اندر طاقت آئے، عقل اپنی جگہ برقرار رہے، قلب اپنی جگہ پر درست رہے۔ لیکن کھائے پیے وہ چیز جو اس کے اندر بجائے توانائی پیدا کرنے کے، بجائے عقل کو ترقی دینے کے، ہر وقت نشے میں دھت، تو یہ حد سے بڑی ہوئی لذت ہے نا، چسکا ہے کہ شراب کا نشہ، کسی اور جو نشہ آور چیزیں ہیں اس کا نشہ۔ اب دنیا بھر کے تمام مذاہب میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، تمام حکماء کے ہاں، تمام کیا ایسا شراب کا وہ دائرہ جو ادمان کا لفظ یہاں شاہ صاحب نے بولا ہے، دھت، بالکل ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ دنیا کے کس نظام میں یہ جائز ہے کہ کسی سرکاری دفتر میں آدمی جو ہے نا وہ نشے میں دھت ہو کر آ جائے؟ جی نہیں، ایک حد اور ایک دائرہ ہے، اس کی حد تک جو پیتے بھی ہیں وہ بھی ایک حد تک ہے۔ لیکن دنیا بھر کے تمام معاشروں، مذاہب اور تمام فلسفوں میں شراب کی حرمت کا بنیادی قانون موجود ہے، شہوت بطن کی بنیاد پر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمَعَاشُ بنی آدم وَتَدْبِيرُ مَنَازِلِهِمْ وَسِيَاسَةُ مُدُنِهِمْ، تمام اولاد آدم کی معاشی سرگرمیاں اور ان کے گھروں کا نظم و نسق اور ان کے ملکوں کی سیاست کا دار و مدار عقل اور شعور پر ہے۔ لا یتم الا بعقل و تمییز، یہ کامل اور مکمل طور پر ترقی یافتہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی، معاش، معیشت، گھریلو نظم و نسق اور ملکی سیاست، ان تینوں کے لیے عقل و شعور، عقل و تمیز کا ہونا ضروری ہے۔ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ، اور نشے میں دھت رہنا یہ انسان کو ایک ایسے نظام کی طرف لے جاتا ہے جس سے وہ پورا کا پورا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے۔ نشے میں دھت ہے تو گھر کا نظم و نسق کیا کرے گا، معاشی سرگرمی کام کاج کیا کرے گا جی، اور ملک کی سیاست کیا کرے گا، تو وہ تو ہر وقت پینے پلانے میں لگا ہوا ہے، تو سیاست ملک کا اور قوم کی کیسے ہوگی؟ اور پھر یہی نشہ حد سے بڑا ہوا، یہ لوگوں کے درمیان جنگیں، لڑائیاں، حسد، کینہ، بغض، عداوت پیدا کرنے کا سبب ہوگا۔ آپ کے اندر ہوش نہیں ہے اور وہ اس طرح پی کر کسی کی گھر جا دھمکا، وہاں عورتوں سے دست درازی کی، یا اسی طریقے سے کسی اور کے مالی معاملات میں مداخلت کی، کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا، کوئی لڑائی بھڑائی ہوگی، وہاں کسی کو قتل وتل کر دیا، تو سوائے لڑائی جھگڑے، حسد، کینہ، بغض اور عداوت پیدا کرنے کے یہ نشے میں دھت ہونا کوئی عقل کی بات تو نہیں کرتا۔ غیر ان انفسن، ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ غلبت شہوتہم الردیہ علی عقولہم، کہ پست ترین شہوتیں ان کی عقلوں پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ اس طرح کی رذیل حرکتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَأَفْسَدُوا عَلَيْهِمْ ارتفاقاتہم، اور اپنے ارتفاقات کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ فَلَوْ لَمْ يَجْرِ الرَّسْمُ بِمَنْعِ عَنْ فِعْلَتِهِمْ تِلْكَ لَهَلَكَ النَّاسُ، اگر اس رسم کو کہ انسان ہر وقت نشے میں دھت رہنا، اس رسم کو اگر ختم نہ کیا جائے تو تمام لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ ہر آدمی اسی طریقے سے کرے تو پھر سوسائٹی کیسے ترقی کرے گی؟ وَهَذَا أَصْلُ حُرْمَةِ إِدْمَانِ الْخَمْرِ، اور یہ وہ بنیادی خرابی ہے، حرمت ہے نشے میں بہت زیادہ۔ ادمان کہتے ہیں بس پیگ پہ پیگ چڑھانا، مسلسل شراب کے نشے میں دھت رہنا،
وَأَمَّا حُرْمَةُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، باقی رہا کہ کتنی پینی چاہیے اور کتنی نہیں پینی چاہیے، کتنی حرام ہے اور کتنی نہیں حرام، تو کثیر و قلیل کا جو معاملہ ہے یہ مبحث الشرائع، جب اس کے عملی سسٹم بنتے ہیں تو کچھ لوگوں نے جو طبعی تقاضوں کے مطابق ہے، انہوں نے کہا جی یہ چونکہ کچھ نہ کچھ کیا ہے توانائی پیدا کرتی ہے، تو دن میں کچھ وقت میں یا سوتے وقت یا کوئی اور کسی لمحے میں کیا ہے کچھ چڑھا لی جائے تو بس کافی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں اس سے اوپر نہیں، کسی نے اتنا کسی نے اتنی، کوئی نبیذ اپنی اپنی یعنی جسمانی ساخت یا اپنے اپنی رسم کی بنیاد پر، اور جو شریعت کے اور دین کے پابند ہیں ان کے ہاں قلیل و کثیر ہر طرح کی کیا ہے، کیونکہ جب یہ ایک دفعہ منہ کو لگ جاتی ہے تو پھر اس کی حد بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور پھر قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں فائدہ ضرور ہے لیکن فائدے کی مقدار کم ہے اس کے گناہوں اور اس کے نقصانات کی وجہ سے۔ کیوں کہ جیسے ہی شراب اندر جاتی ہے یہ تحریک پیدا کرتی ہے، جوش پیدا کرتی ہے، ابھارتی ہے، ایکٹیو کر دیتی ہے جگر کو، دل کو، دماغ کو، جنسی اعضاء کو، اور جب نارمل طریقے سے چیزیں نہ ہوں تو اس کے اندر تحریک پیدا ہوگی، تو جتنی کثرت سے یا جتنی زیادہ دفعہ آپ تحریک پیدا کریں گے تو وہ اتنی جلدی وہ عضو ناکارہ ہوگا، جگر خراب ہوگا، دل خراب ہوگا، گردے خراب ہوں گے، کسی بھی کام سے آپ لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کیا ہے، وہ جو وقتی تسکین ہے وہ تو ضرور مل جائے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن یہ بحث مبحث الشرائع کی ہے۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آفاقی تمام مذاہب کی بنیاد پر حکمت البر والاسم کی اساس پر، تو یہ تین وہ بنیادی خرابیاں ہیں جو اعمال شہویہ کہلاتی ہیں۔ دو کا تعلق شہوت الفرج سے ہے اور ایک کا تعلق شہوت البطن سے۔ اس کے بعد دوسری قسم تھی اعمال سبعیہ، درندگی والے اعمال۔ تو درندگی والے اعمال یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سب سے اہم ترین جس پر تمام اقوام عالم کا اتفاق ہے درندگی کے حوالے سے، وہ قتل، دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کی حرمت، اور دوسرے انسانوں کی ایسی پٹائی کہ ان کا کوئی عضو ضائع ہو جائے۔ تو اس پر بھی تمام مذاہب اور اقوام عالم کا کیا ہے، اتفاق ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں بھی وہی بات کہی، انسان کے اندر جیسے جنسی خواہش حد سے بڑی بھی نر کے اندر ہوتی ہے، ایسے ہی انسانوں میں سے جو نر ہوتے ہیں، جو جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں، ان میں غضب، غصہ وہ بھی، اور غضب کا تعلق قلب سے ہے۔ قلب جتنا سخت ہوگا اتنا ہی اس کے اندر کیا ہے، شدت کا غصہ ہوگا، یا طاقت ہوگی جس قلب کے اندر اس میں غصہ آئے گا۔ کمزور آدمی کو غصہ آتا ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو چڑچڑاپن ہوتا ہے، جو غصہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو غصہ کا تعلق بہادری سے، دلیری سے، غضب کا تعلق۔ تو جانوروں میں غضب ہوتا ہے علی من یصدہ عن مطلوب، اگر وہ طاقتور کسی چیز کو لینا چاہے اور کوئی اس کی مطلوبہ چیز میں رکاوٹ بنے تو اس کا غضب بھڑکتا ہے، اس کا غضب بھڑکتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ نقصان پہنچاتا ہے کسی دوسرے کو، غصے میں اپنے آپ کو یا دوسرے انسان کو، یا جو راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو۔ اور نقصان پہنچانے کی ممکنہ شکلیں دو ہی ہیں، یا بندہ مار دیتا ہے یا کوئی اس کا عضو ضائع کر دیتا ہے، قتل یا ضرب۔ لیکن الفحول من البہائم لا تتوجہ الا الی مطلوب محسوس اور متوہم، جانوروں کے جو نر ہوتے ہیں وہ تو ایسی مطلوبہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان کو محسوس ہوں یا ان کے وہم میں آئیں، تو اس پر غضبناک ہو کر جھپٹتے ہیں وہ۔ لیکن انسان اپنا طلب کرتا ہے ان چیزوں کو جو متوہم بھی ہوں اور معقول بھی ہوں، محسوس نہ بھی ہوں، عقلی طور پر بھی انہیں چاہیے کہ فلانا چیز مجھے چاہیے ہے، مطلوبہ چیز، تو اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کی حرص
جانوروں کی حرص سے زیادہ ہوتی ہے۔ وحرصہ اشد من حرص البہائم۔ اچھا، اب جانوروں میں جب لڑائی ہوتی ہے اور جو شکست کھا جاتا ہے، ہاں جی، تو شکست کھانے والا شکست کھا کر بیٹھ جاتا ہے اور کینہ نہیں پالتا۔ وہ جو بس لڑائی ہوئی، جو طاقتور نے کام کیا، غالب آ گیا، تو مغلوب جو ہے اس نے سرنڈر ہو کر معاملہ ختم۔ جانوروں کا تو معاملہ یہ ہے۔ الا من کان ما کان من مثل الفحول من الابل والبقر والخیل، البتہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا کینہ بڑا مشہور ہے جی، وہ اگرچہ ہاں جی شکست ظاہری طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، مثلاً بعض اونٹ کا کینہ جیسے مشہور ہے جی، یا ایسے ہی گائے کا کینہ مشہور ہے، سانڈ جو ہوتا ہے نا بیل، اس کو جس نے تنگ کیا ہوا ہو تو دل میں وہ بھی رکھتا ہے، اور اگر قابو آ جائے تو پھر سینگ پیٹ پہ رکھ کر گھما دیتا ہے۔ ایسے ہی گھوڑے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہے، جو طاقتور قسم کے نسلی قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کینہ دل کے اندر رکھتے ہیں، موقع ملتے ہی اس اپنے کینے کو کیا ہے کہیں نہ کہیں۔ اچھا، یہ تو پھر بھی کبھی کبھی بھلا دیتے ہیں۔ والانسان یحقد ولا ینسیٰ، یہ انسان خاص طور پر بہادر اور دلیر اور طاقتور ہو، یہ کینہ پالتا ہے لیکن کبھی بھولتا نہیں ہے، ولا ینسیٰ۔ اور جب بھولتا نہیں ہے تو جب اس کا داؤ لگتا ہے تو دوسرے کو قتل کرتا ہے یا اس کا کوئی عضو تباہ و برباد کرتا ہے۔ وَلَوْ فُتِحَ فِيهِمْ بَابُ التَّقَاتُلِ، اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا، یعنی اس کینے کی وجہ سے جس کو وہ بھول نہیں پایا، اس کی وجہ سے لڑائی کو اگر جائز قرار دے دیا جائے تو پورا مدنی تباہ ہونا، اس کا پورا اجتماعی نظام، ملکی نظم و نسق تباہ ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ جو کینہ موجود ہے اس کی بنیاد پر دوسرے کی جان لینے کی اجازت دی جائے تو پھر یہ ان کے بندے قتل کرے گا، وہ ان کے بندے قتل کریں گے، جس کو جیسے جیسے موقع ہوگا، بلکہ وہ حسد اور کینہ اپنی پیدا ہونے والی چھوٹی اولاد میں منتقل کیا جاتا ہے کہ باپ کا تو نے بدلہ لینا ہے، ہاں جی، جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جا کر اس کے بندے مار دیتا ہے، تو یہ فساد واقع ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو واختلت معایشہم، ان کی جو معاشی سرگرمیاں، زندگی کی تمام پہلو جو ہیں وہ مختل ہو کر رہ جاتی ہیں، ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فَأُلْہِمُوا، اس لیے اجتماعی طور پر تمام انسانوں میں کو الہام کیا گیا کہ قتل اور کسی دوسرے کو ایسی مار پیٹ جس سے نقصان پہنچے یہ حرام ہے۔ ہاں الا لمصلحۃ عظیمۃ من قصاص ونحوہ، ہاں البتہ کسی بڑی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے، اور وہ اسی وقت ہے جب قصاص کا قانون ہو، یعنی جو جسے قتل کرے گا بدلے میں اسے، تو تمام مذاہب میں یہ قصاص کا قانون موجود ہے، اور قصاص کے اس قانون کی نافذ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سوسائٹی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہو جائے، جیسے قرآن نے بھی کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیونکہ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں جب کسی کو ماروں گا تو میری بھی جان جائے گی، تو اپنی جان جانے کے لیے کوئی عمل کرے گا وہ۔ ایک تو جو اعمال سبعیہ ہیں، درندہ صفتی کے اعمال، وہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو قتل کیا جائے یا اس طریقے سے مار پیٹ کی جائے کہ اس کے اعضاء ضائع ہو جائیں، اور ایک دوسری شکل بھی ہے ہاں جی اعمال سبعیہ یا درندگی والے اعمال کی، اور وہ کیا ہے؟ حرمت القتل بالسم والسحر، ہاں جی، اور والوشایہ، دوسرے کو قتل کر دینا زہر دے کر۔ اتنی تو جرت نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر قتل کرے اور قاتل کے طور پر جا کر سزا بھگتے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں قتل کیا جاؤں گا، تو پھر وہ قتل کے ایسے طریقے استعمال میں لاتا ہے جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے مارا ہے، قصاص کا قانون نہ لاگو ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَحَاجَ مِنَ الْحِقْدِ فِي صُدُورِ بَعْضِهِمْ، بعض لوگوں کے سینوں میں یہ کینے کا اور حسد کا ہاں جی اتنی زیادہ جوش مارتا ہے،
مثل ما حاج فی الصدر الاولین، جیسے پہلے والے جو ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی قاتلین کے دلوں میں جیسے ہوتا ہے، لیکن وخاف القصاص، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ قصاص بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو فن حضروا، پھر وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملا کر مار دو یا کسی جادو کے ذریعے سے قتل کر دو۔ دنیا بھر کے تمام انسانوں میں جو طریقے ہیں ان کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے نا، تو دنیا میں مختلف طریقے ہیں، مختلف مذاہب کے ہاں ہے کہ جادو کے نتیجے میں بھی بندے مارے جا سکتے ہیں۔ وَهَذَا حَالُهُ، یہ جو اس کی حالت ہے بمنزلۃ حال القتل، یہ بھی قتل کی طرح ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے، بل اشد منہ، اس لیے کہ فإن القتل، قتل جو ہے وہ تو ظاہری طور پر ہو رہا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن ھذا لا یمکن التخلص منہا، جادو اور اس طریقے کے طریقوں سے تو اس سے بچنا بھی کیا ہے، دوسرے فریق کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بیچارے کو زہر دے کر مار دیا۔ اور وانحدروا ایضا الی القذف، اسی طریقے سے درندہ صفتی کے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ کسی پر تہمت لگائی جائے، قذف، اس کی بہتان تراشی کرنا، والمشی بہ الی ذی سلطان، اور جا کر کسی طاقتور حکمران سے جھوٹا الزام لگا کر مروا دینا، خود تو قتل نہیں کیا لیکن قتل کروا دیا حکمران سے، ہاں جی، جھوٹا الزام لگوائے، گواہیاں پیش کروائی، جھوٹی گواہیاں دلوائی، عدالت سے ہی مروا دیا اپنے مخالف کو، تو یہ بھی اعمال سبعیہ، درندگی، یعنی کسی انسان کی جان لینا یا اس کے کسی عضو کو تباہ و برباد کرنا، یہ ہاں جی ان تمام اعمال میں شامل ہے۔ یہاں تک ہو گئے، دو دائرے ہو گئے اعمال سبعیہ کے، اب رہ گیا تیسرا کہ جس میں معاملات کے اندر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے پیشے اختیار کرنا، حرمت الآثام الاخر، دوسرے جو گناہ ہیں ان کی حرمت، دوسرے کون کون سے ہیں؟ شاہ صاحب نے یہاں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، خلاصہ اس کا کیا ہے، 9 بنیادی جرائم ہیں اس کے علاوہ، یعنی پیشے جو غلط ہے، چوری، ڈاکہ، کسی کا مال لوٹنا، جی، جھوٹا دعویٰ کر کے کسی سے عدالت سے فیصلہ کروا کے اس کی چیز پر قبضہ کر لینا، جھوٹی قسم اٹھا کر ہاں جی کسی دوسرے سے مال بٹور لینا، جھوٹی گواہی دے کر لوگوں سے کیا ہے مال لے لینا، اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کر کے دوسرے کے مال پر کیا ہے قبضہ کر لینا، اسی طریقے سے جوا، اسی طریقے سے سود، اسی طریقے سے ظالمانہ ٹیکسز، ظلم پر مبنی ٹیکس لگا کر دوسروں کی محنت اور کمائی پر ڈاکہ ڈالنا، یہ بھی کیا ہے آثام میں سے ہے، اور یہ بھی حکمت البر والاسم کے تحت جرم ہے، جی، ظالمانہ ٹیکسیشن دنیا کے کسی بھی نظام میں نہیں ہے، ہر جگہ پر اس پر پابندی ہے۔ تو یہ 9 بنیادی معاملات ہیں جو غلط پیشے کہلاتے ہیں، اقسام ضارہ، نقصان پہنچانے والے پیشے۔ شاہ صاحب نے کہا والمعائش التی جعلها اللہ تعالی لعبادہ، سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ معاشی سرگرمیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ بنیادی طور پر درج ذیل ہیں، 6 ہی ہیں، جی، کون کون سے؟ نمبر 1 الالتقاط من الارض المباحہ، قدرتی ہاں جی چیزوں کو جو اللہ نے جنگلات میں رکھی ہیں وہاں سے، جنگل سے قدرتی اشیاء کو لے کر آنا، معدنیات ہوں، تیل ہو، لکڑیاں ہوں، کوئلہ ہو، وغیرہ وغیرہ، جو قدرتی حالت میں قدرتی وسائل تھے، ان قدرتی وسائل کو کسی انسان نے لے لیا، اب اس میں محنت مشقت کر کے یا شہر میں لا کر بیچ کر وہ اس سے روٹی روزی کما رہا ہے، جی، پہلا۔ نمبر 2 والرعی، جانوروں کو پال کر ان میں بڑھوتری کر کے رزق کمانا، رزق کمانے کا دوسرا طریقہ، دوسرا پیشہ بکریاں چرانے کا ہے۔ تیسرا پیشہ زراعت کا ہے، فصلیں کاشت کرنا،
اور اس کے ذریعے سے کیا ہے اپنی ضروریات کی چیزیں لینا۔ چوتھی چیز صنعت ہے، دستکاری ہے، جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز میں، کسی قدرتی شے میں، یا کسی زرعی چیز کے اندر، یا کسی چرانے والی جو بھیڑیں ویڑیں ہیں ان کی اون کے اندر کوئی دستکاریگری سے اس میں افادیت پیدا کرتے ہیں، اور اس افادیت کو فروخت کر کے آپ رزق کماتے ہیں۔ 4 نمبر 5 تجارت، یعنی اس شے کو جو تیار ہوئی ہے صنعت کے ذریعے سے یا زراعت کے ذریعے سے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے دوسرے لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کا موقع دینا، جس کو یوٹیلیٹی آف پلیس کہا جاتا ہے، افادہ مقام جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ اس کے ذریعے سے کوئی پیشہ کما رہے ہیں۔ 5 اور نمبر 6 کہ ملکی نظم و نسق کی سیاست، یعنی حکمران جب حکومتی نظم و نسق قائم کرتے ہیں اور سارا دن انہوں نے ملک اور قوم کے لیے خدمات سر انجام دینی ہے، تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی تو ان کا ایک پیشہ ہے نا۔ تو سیاست المدینہ، اور جیسے سیاست المدینہ ہے ایسے ہی یاد رکھو سیاست الملہ بھی ہے، کہ ملت کی سیاست کے لیے مثلاً امام ہے، مؤذن ہے، کوئی اور دینی خدمات پڑھنے پڑھانے والا ہے، آخر اس نے بھی تو روٹی روزی کھانی ہے، تو وہ اس کے بدلے میں جو تنخواہ لیتا ہے۔ تو یہ تمام پیشے ہیں جن سے وہ رزق حلال کماتا ہے اور اسی سے تمدن ترقی کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہر ایسا پیشہ جو تجاوز عنہا، جو ان 6-7 دائروں سے تجاوز کر جائے، اور ایسا ہو کہ لا مدخل لہ فی تمدنہم، ان کے تمدن میں اس کا دخل ہی نہ ہو، اور وانحدر بعضهم الی اقصاب ضارۃ، وہ ان پیشوں سے ہٹ کر ایسے پیشوں کی طرف متوجہ ہو جائے جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں، مثلاً چوری کالسرقہ، نمبر 1 چوری، والغصب، اور دوسروں کا مال غصب کرنا، لوٹنا۔ وَهَذِهِ كُلُّهَا مُدَمِّرَةٌ لِلْمَدِینَہ، یہ سارے پیشے ایسے ہیں جو مملکت اور شہری جو زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے والے، توڑ پھوڑ کر رکھنے والے۔ اس لیے انہیں الہام کیا گیا کہ یہ تمام چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری، یہ تمام کے تمام پیشے جو ہیں حرام ہیں۔ تمام بنو آدم کا اس پر اجماع ہے، حتیٰ کہ وَإِن بَاشَرَهَا الْعُصَاةُ مِنْهُمْ فِي غُلَوَاءِ نَفْسِهِ، اگرچہ وہ لوگ نافرمان جو اپنے نفس کے غلبے سے یہ حرکت بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ملکوں کے عدل اور انصاف کرنے والے حکمران ہمیشہ ایسے پیشوں کو ختم کرنے اور ان کے مٹانے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، اور جب عدل و انصاف والے حکمرانوں نے ان کو مٹانے کی کوشش کی تو کچھ فاسد طبیعتوں نے محسوس کر لیا کہ بھائی اب اگر ہم چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا مثلاً، یا یہ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی عدل و انصاف والا حکمران ہمیں سزا دے گا، یا اسی طریقے سے کوئی اور ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ، ہے تو چوری لیکن چوری قانونی دائرے میں کی جائے، کیا کہ فَانْحَدَرُوا إِلَى الدَّعَاوِي الْكَاذِبَةِ، عدالت میں جھوٹا دعویٰ دائر کر دو کہ اس نے میری فلانی چیز دینی تھی، اس کے گھر میں نکلوائی جائے۔ اب وہاں جھوٹی گواہیاں دے دے کر کیا ہے، تو اب ہے تو چوری لیکن قانون کے راستے سے حاصل کر لی آپ انہوں نے۔ اسی طریقے سے وَالْيَمُونِ الْغَمُوسِ، اور جب بھی مقدمہ عدالت میں ہوگا اور وہاں کوئی قسمیں اٹھانے کی بات آئے گی تو جھوٹی قسمیں اٹھا رہی، حلفیہ بیان داخل کریں گے، ہاں جی 100% وکیل کو بھی پتہ ہے جھوٹا ہے لیکن وہ بھی داخل کر رہا ہے اور دینے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹا ہے، تو ایسی یمین اٹھا لیں گے۔ ایسے ہی بشہادت الزور، جھوٹا دعویٰ دائر کیا ہے تو جھوٹی گواہیاں بھی تو دیں گے، جھوٹی گواہی پیش کریں گے۔ اس طریقے سے کیا دوسرے کا مال لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی بتطفیف الکیل والوزن، ناپ تول میں کمی،
اسی طریقے سے والقمار جوا، والربا سود اضعافا مضاعفہ، یہ کل 9 پیشے ہو گئے، چوری سے لے کر سود تک۔ شاہ صاحب نے تفصیل بیان کی۔ اس پر دنیا بھر کے تمام مذاہب کا بحکمت البر والاسم اتفاق کہ یہ حرام۔ وحکمها، ان کا حکم جو ہے حکم تلک الاقصاب الضارہ، نقصان پہنچانے والے پیشوں والا حکم ہے، لہٰذا ان تمام کو کیا ہے، یعنی یہ جھوٹا دعویٰ بھی، جھوٹی قسمیں بھی، جھوٹی گواہی بھی، کم تولنا اور کم ناپنا بھی، اسی طریقے سے جوا، سود، یہ تمام کے تمام نقصان پہنچانے والے پیشے ہیں، یہ بھی اسی طرح حرام ہیں جیسے پیچھے بیان کیا تھا چوری اور ڈاکہ حرام۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پیشہ ایک سیاست الملک بھی ہے نا، تو سیاست الملک کے پیشے میں چوری کون سی ہوتی ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَخْذُ الْعُشْرِ الْمُنْهِكِ، ظالمانہ عشر یا ٹیکس، منہک جو لوگوں کی جڑ کاٹ دے، ان کو تباہ و برباد کرنے والا ٹیکس، تو عشر المنہک جو ہے اس کو لینا، اخذ العشر المنہک بمنزلۃ قطع الطریق، اس کی حالت ایسی جیسے دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنا، جیسے کوئی راستہ روک کر لوگوں سے جگہ وصول کرتا ہے، ایسے ہی ظالمانہ ٹیکس نافذ کرنے والی حکومت بھی چور ہے، وہ بھی چوری ہے۔ شاہ صاحب نے کہا وہ تو خالی چوری نہیں بل اقبح، بلکہ زیادہ برا ہے۔ بھائی جس حکومت کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ان 22 کروڑ لوگوں کی ضرورت پوری کرے، وہی چور بن جائے تو یہ زیادہ برا ہے نا۔ اب ڈاکہ ڈالنے والے کو تو ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ نا جی وہ کیا ہے لوگوں کی ضروریات کا لحاظ رکھے، اس کا کیا پتہ تھا کہ ڈاکو آئے گا اور لوٹ کر لے جائے گا۔ لیکن جسے اپنا سربراہ بنایا، جسے آپ نے اپنی باغ ڈور خود سنبھالی، وہی آ کر آپ کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگائے، تو اس سے بڑی قباحت اور کیا ہوگی؟ بل اقبح، زیادہ کبھی۔ تو یہ 3 بنیادی جرائم حکمت البر والاسم کے تحت معاہدات مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے انسان میں ہے، اعمال شہویہ، اعمال سبعیہ، اعمال ضارہ، یعنی اقصاب ضارہ، پیشے نقصان پہنچانے والے پیشے، تینوں کے تینوں جو ہیں یہ جن کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، اس کی اساس پر یہ آثام ہے اور یہ سب ممنوع اور حرام قرار دیے گئے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے فلہذہ الاسباب، ان اسباب کی وجہ سے تمام اولاد آدم کے دلوں میں ان اشیاء کی حرمت پیدا کر دی گئی، داخل کر دی گئی، اور وقام اقواہم عقلا واصدہم رأیا، اور ان میں جو عقل کے اعتبار سے زیادہ طاقتور اور جو رائے کے اعتبار سے زیادہ درست ہے، اور وَأَعْلَمُهُمْ بِالْمَصْلَحَةِ الْكُلِّيَّةِ، جو سوسائٹی کی اجتماعی مصلحت کو زیادہ جاننے والے ہیں، وہ اس سے روکتے رہے ہیں۔ ہمیشہ ہر قوم کے عقلاء، ہر قوم کے مدبرین، ہر قوم کے زیادہ اجتماعیت کی مصلحتوں کو جاننے والے لوگ طبقتاً بعد طبقتاً، ایک طبقے کے بعد اپنی اگلا طبقہ، اگلے کے بعد اگلا طبقہ، پورے تاریخی تسلسل کے ساتھ اٹھا کر دیکھ لو، دنیا کے ہر مہذب قوم کے تمام افراد نسل در نسل جو جتنا زیادہ عقل مند رہے ہیں، ان تمام سے روکتے رہے، حتیٰ صار رسما فاشیا، یہاں تک کہ یہ بات تمام انسانیت میں ایک فروغ پذیر رسم بن گئی۔ اور ودخلت فی البدیہیات الاولیہ، یہ داخل ہو گیا ایسی بدیہی چیزوں میں جو ابتداءً بدیہی ہیں، کسائر المشہورات الزائیہ، جیسے باقی مشہور چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں۔ اور جب سب انسانیت نے اتفاق کر لیا اپنے اجتماعی معاہدات کے ذریعے سے، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ بات انسانوں کی اتفاق کی نیچے سے ان اعمال کی کہاں جاتی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف تمام کلمات بلند ہوتے ہیں، تو ان کا رنگ جب مالا اعلیٰ تک پہنچا
تو مالا اعلیٰ نے اپنے آخری نبی پر الہام کر کے واضح کر دیا، بلکہ تمام لوگوں کے عقل مندوں پر یہ واضح کر دیا کہ ان ھذہ محرمۃ، یہ تمام حرام ہیں تمام کام کرنا، اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ کوئی بھی آدم کی اولاد میں سے یہ کام کرے گا تو اس کو نقصان پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ اسے، تعزو منہ۔ ایسے ہی انہوں نے مالا اعلیٰ کو گویا کہ اس سے تکلیف ہوئی، ایسے ہی جیسے کسی کے پاؤں پر انگارہ پڑے تو دماغ کو تکلیف ہوتی ہے، تو مالا اعلیٰ کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے جب دنیا میں ان میں سے کوئی بھی کیا کام غلط ہوتا ہے۔ اور جیسے یہ پاؤں پر انگارہ جو ہے، اس کا احساس و ادراک اسی لمحے اس کی قوہ ادراکیہ کو ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے جیسے ہی دماغ کو تکلیف ہوتی ہے تو دماغ آرڈر دیتا ہے ہاتھ کو، باقی اعضاء کو، کہ اس انگارے کو کیا ہے یہاں سے ہٹاؤ اور پاؤں کو بچاؤ۔ تو ایسے ہی جیسے انسان میں یہ حرکت ہوتی ہے تو مالا اعلیٰ کی وہاں سے لعنت اس انسان پر پڑتی ہے جو یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ فرشتے جو اللہ کا نظام چلانے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ داخل ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں آ کر ان سے کہا جاتا ہے فرشتوں کو کہ اس قاتل کو تکلیف پہنچاؤ، جس حد تک ممکن ہو تکلیف پہنچانا۔ اور یہ بات ان کی مصلحت، ایسی مصلحت کے طور پر ان پر لکھ دی گئی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں فرشتوں کا الہام کہتے ہیں، کہ فرشتے الہام کر کے نیچے دیگر انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قاتل کو، اس چور کو، اس ڈاکو کو، اس فلاں کو، اس فلاں کو کیا سزا دی جائے۔ اب وہاں اس کی سزا کا بھی وہ ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اگر تو دنیا میں سزا ممکن ہو تو دنیا میں ہو جاتی ہے، ورنہ وہ پھٹکار پڑتی رہتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی سزا کے اگلے مراحل جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ جس آدمی نے یہ حرکت کرنی ہے یہ لکھ دی گئی ہے، جس کو شریعت میں الہام ملائکہ کہا جب وہ ابھی پیدا ہو رہا ہے کہ ما رزقہ وما اجلہ وما عمرہ وشقی او سعید، 4 باتوں کا وہاں اعلان فرشتہ کر دیتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کب آئے گی، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ اور یہ تو تھا شریعت میں اس کو الہام ملائکہ کہا جاتا ہے، اور اگر آپ علم نجوم کے تناظر میں پڑھیں تو علم نجوم میں اس کو کہا جاتا ہے احکام الطالع، کہ یہ اس کا پیدائشی ذائچہ ہے۔ اس لیے جو ان علوم کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس پیدا ہونے والے بچے کی پوتھی کھول کر اس کی زندگی کے تمام باتیں قبل از وقت لکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ جی اس بچے نے ایسا ہونا، ایسا ہونا، ایسا ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، وہ ہونا۔ تو جو علم نجوم والے ہیں وہ پوتھیاں نکلواتے ہیں، اور یہاں مسلمان جو ہیں فرشتے کے اس الہام پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ اذا مات، یہ انسان جب مر جاتا ہے اور دنیا کی یہ مصلحت ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ظاہر ہے کہ یہاں کے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی جزا و سزا ہوتی ہے، فرغ لہو بارئہ، اللہ اس کے لیے اب فارغ ہو گیا ہے، کما قال، جیسا کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنات اور انسان اب ہم آج تمہارے لیے اب فارغ ہو گئے۔ جو دنیا کے پچھلے تمام معاملات تھے اس سسٹم کی وجہ سے بسا اوقات کسی کو پوری سزا ملی، کسی کو نہیں ملی، اور کسی کو پورا انعام ملا، کسی کو پورا انعام نہیں ملا، کیونکہ دنیا کا وہ سسٹم تکوینی طور پر برقرار رکھنا تھا، وہاں بہت سارے اسباب ایک دوسرے سے مل جل کر نتائج پیدا کرتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ لیکن اب دنیا لپیٹ دی گئی تو دنیا کے اس سسٹم کے اسباب سے اب ہم فارغ ہو گئے، اب فارغ ہو گئے، اب خالصتاً تمہاری جیسی اعمال، اچھے اعمال یا برے اعمال ہیں ان کی سزا یا جزا کریں گے، وَجَازَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کو پوری جزا دی جائے گی، اچھے کام کیے ہیں تو اچھی، اور برے کام دیے ہیں تو بری۔ تو پہلے خود انسانوں کے تمدن اور اجتماعیت نے ان گناہوں کو حرام قرار دیا، پھر مالا اعلیٰ میں اس کا رنگ گیا،
پھر مالا اعلیٰ نے اس کے مطابق کیا ہے، یہاں ان کی جزا و سزا کے بارے میں لوگوں کو کہتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کی جزا و سزا کا معاملہ یا لعنت مالا اعلیٰ کا معاملہ ان تک ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان اجتماعیت کے تناظر میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر شاہ صاحب نے آ کر باب بند کر دیا 17ویں باب پہ، مبحث البر کے ساتھ مبحث الاسم بھی ختم ہو گئی۔ مقدمہ کتاب میں شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جب تمام دنیا بھر کے شرائع اور مذاہب کا مطالعہ کیا تو ان تفاصیل اسرار الشرائع علی قسمین، دو قسموں میں، ہاں جی، ایک مبحث البر والاسم اور دوسری مبحث السیاسہ الملیہ۔ تو مبحث البر والاسم کی 5 بحثوں میں بات مکمل ہو گئی کہ کسی انسانی معاشرے میں تمام انسانوں کے لیے اصولی طور پر کون سے نیکیاں ہیں اور کون سی بدیاں ہیں۔ اب ان کا عملی نظام کیسے بنے گا، عملی نظام کی کیا تفصیلات ہیں، سیاست الملیہ کیا ہے ہر قوم اور ملک کی، اس کے لیے شاہ صاحب نے اگلا 6واں مبحث مقرر کیا ہے، جس میں اصولی بحث کی ہے تمام مذاہب عالم کے تناظر میں، اور پھر 7واں مبحث بنایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بر اور اسم کے عملی نظام بنانے کے کون سے اصول اختیار کیے ہیں۔ تو آگے اس قسم الاول کے 2 مباحث رہ گئے، 6واں اور 7واں، تو یہ قسم اول مکمل ہو جائے گی، اور پھر اس قسم اول کے بعد قسم ثانی میں اس کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین برحمتک یا رحمت۔